اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی رسول الکریم. بخاری شریف باب المساجد جاری ہے، اور آج جو ہم باب پڑھیں گے اس کا عنوان ہے اذا دخل بیتا یصلی حیث یشاء، کہ جو شخص کسی کے گھر میں جائے تو جس جگہ چاہے نماز ادا کر لے، او حیث امرا، یا جس جگہ اسے اہل خانہ کی طرف سے کہا جائے وہاں نماز پڑھ لے، ولا یتجسس، اور وہ تجسس نہ کرے، مخصوص جگہ کی تلاش نہ کرے. مطلب کیا ہے کہ کسی کے گھر جائیں تو اہل خانہ نماز کے لیے جو جگہ بتائیں وہاں پڑھ لیں، یا جو جگہ مناسب لگتی ہو سامنے وہاں نماز پڑھ لی جائے. خام خواہ تجسس اور شک میں نہ پڑا جائے کہ بھئی یہ جگہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، قبلہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے صحیح ہے کہ نہیں. تو اس طرح کے تجسس میں نہ پڑیں، بلکہ اگر خود نظر آتا ہے کوئی اچھی جگہ، یہ پھر ڈپینڈ کرے گا کہ کس طرح کے گھر میں گئے ہیں اور کس طرح کے تعلقات ہیں، یا کسی نے بلایا ہے یا خود گئے ہیں. تو ان جو آگے دو حدیث ہم پڑھیں گے، ان دونوں حدیث میں اسی کی تشریح تفصیل آئی ہے. حدیث ہے حدیث نمبر 414، اور یہ حدیث جو ہے یہ حضرت عن ابن شہاب عن محمود بن الربیع عن اتبان بن مالک، ان سے یہ روایت ہے. اور اتبان بن مالک جو ہیں فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ فی منزلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے منزل پر میرے گھر تشریف لائے. فقال، انہوں نے فرمایا، این تحب ان اصلی لک من بیتک، آپ کہاں پسند کرتے ہیں، کون سی جگہ پسند کرتے ہیں جہاں میں آپ کے لیے نماز پڑھوں. قال فاشرت له الى مکان، تو میں نے ایک جانب اشارہ کر دیا. فکبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی. وصففنا خلفہ، اور ہم نے آپ کے پیچھے صفیں بنائی. فصلی رکعتین، اور ہم نے 2 رکعت پڑھی. اچھا، اس کی جو تشریح ہے وہ اگلی حدیث میں آ جائے گی. یہ اگلی حدیث کا یہ ایک جز ہے جو یہاں پہ بیان کیا گیا، اس کو ہم وہیں پہ دیکھیں گے. لیکن یہاں جو بات آ رہی ہے وہ اتنی ہے کہ حضرت اتبان بن مالک کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا کہ میں آپ کے لیے کہاں نماز پڑھوں، تو انہوں نے جہاں اشارہ کیا وہاں نماز پڑھ دی. مطلب یہ ہے کہ اگر بلایا جائے تو پھر جہاں گھر والے کہیں وہاں پہ نماز پڑھ لیں، تجسس میں نہ پڑھیں. اور اگر خود سے جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اٹھیں تاکہ میں آپ کے لیے نماز پڑھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خود ایک مقام پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی. تو اس کا مطلب ہے کہ جگہ کا تعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو دونوں چیزیں موجود ہیں کہ آنے والا جگہ کا تعین کرے یا گھر والے کر دیں، جو چیز آسان لگے وہ طریقہ اختیار کر لیا جائے، اور خام خواہ تجسس اور شک میں نہ پڑا جائے. اگلا باب ہے باب المساجد فی البیوت، گھروں میں مسجدیں بنانے کا بیان. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر گھر میں ایک مسجد بن جائے اور وہاں پہ جماعت ہو اور نماز ہو. مقصد یہ ہے کہ گھر کے اندر کوئی جگہ نماز کے لیے مخصوص کی جا سکتی ہے، اور گھر کے اندر کوئی ایسا مقام تعین کیا جا سکتا ہے کہ جی یہ نماز کے لیے ہے، اور اسی باب میں اسی چیز کا اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. اور اس میں امام بخاری جو اس کے ساتھ ایک قول لائے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ وصلی البراء بن عازب المسجد ہی فی دارہ جماعہ، کہ حضرت براء بن عازب نے اپنے گھر کی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی. مطلب کہ گھر کے اندر انہوں نے کوئی جگہ مخصوص کی ہوئی تھی اور اس جگہ پہ انہوں نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. یعنی وہ خود انہوں نے جماعت کرائی ہوگی اور باقی ان کے اہل خانہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ جماعت میں شامل ہو گئی. یہ منظر ہم نے اس دفعہ رمضان میں بھی دیکھا کہ جب کورونا کی وجہ سے مسجدیں بند تھیں تو اکثر گھروں میں تراویح جو ہے وہ گھروں میں باجماعت پڑھی گئی اور نمازیں بھی باجماعت پڑھی گئیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ گھروں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کے تراویح پڑھ رہے ہیں. اخبارات کے اندر بھی یہ تصاویر آئی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ گھروں کے اندر نماز باجماعت پڑھی جا سکتی ہے اور کوئی جگہ بھی اس کے لیے مخصوص ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ اپنے گھروں میں بھی نماز کا کوئی حصہ رکھو اور اپنے گھروں کو مقبرہ نہ بناؤ. مطلب یہ کہ ویسے تو مردوں کو نماز باجماعت پڑھنی چاہیے، لیکن مردوں کو نماز کا کچھ حصہ جو ہے وہ گھر کے اندر بھی ادا کرنا چاہیے، جیسے سنتیں اور نوافل وغیرہ گھر میں آ کے پڑھیں اور گھروں کو مقبرہ نہ بنائیں. مقبرہ کون سی جگہ ہوتی ہے؟ جہاں مردے ہوتے ہیں، قبر
کی جگہ. تو مطلب یہ کہ مردے جو ہیں وہ یا دل مردہ جو ہو گیا جو ذکر نہیں کرتا، اور جو ویسے اللہ کا ذکر نہیں کرتے انہیں بھی مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، گھروں کے اندر بھی نماز کا کچھ حصہ رکھا کرو. حدیث جو ہے حدیث نمبر 415 ہے. وہی حدیث ہے تفصیل کے ساتھ جو ہم نے پچھلی پڑھی ہے، یعنی 414 والی. عن ابن شہاب قال اخبرنی محمود بن ربی. ابن شہاب کہتے ہیں کہ حضرت محمود بن ربی نے ان کو خبر دی ان عتبان بن مالک، عتبان بن مالک جن کا پیچھے ہم نے ذکر پڑھا، وہ ہوا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شاہدہ بدرا من الانصار. تو یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے انصار کے صحابہ کے ساتھ جنگ بدر میں حصہ لیا تھا. انہ اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فقال یا رسول اللہ قد انکرت بصری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہ کمزور ہو گئی ہے. وانا اصلی لقومی، کہ میں اپنی قوم کی جماعت کراتا ہوں، انہیں نماز پڑھاتا ہوں. فاذا كانت الامطار سأل وادی الذی بینی و بینہم. تو جب بارش ہوتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں، تو میرے اور ان کے درمیان ایک وادی ہے جو بہہ پڑتی ہے. لم استطع ان آتی مسجدہم فاصلی بہم. اور میں اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتا، یا میں نہیں یہ کر سکتا کہ میں مسجد جاؤں اور ان کو نماز پڑھاؤں. ووددت یا رسول اللہ، میری خواہش ہے یا رسول اللہ، انک تأتینی فتصلی فی بیتی، کہ آپ تشریف لائیں اور میرے گھر میں نماز پڑھیں. فاتخذہ مصلی، میں اس جگہ کو مصلی بنا لوں اور میں وہاں نماز پڑھا کروں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سأفعل انشاء اللہ، کہ انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے. فقال اتبان، و اتبان فرماتے ہیں فغدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر حین ارتفع النہار، کہ اگلی صبح کو جب دن ذرا بلند ہو گیا، سورج بلند ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ تشریف لائے. فاستأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأذنت له. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت مانگی اور میں نے انہیں اجازت دے دی. دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ خود بلایا ہے اور اجازت کی پھر کیا ضرورت تھی، داخل ہو جاتے. لیکن یہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان میں سے ایک تعلیم ہے، اور آداب میں سے ایک ادب ہے کہ کسی کے گھر جائیں تو اجازت لے کے جائیں. فلم یجلس، آپ تشریف نہیں رکھی، آپ نے، آپ بیٹھے نہیں. حتی دخل البیت، یعنی گھر کے اندر داخل ہوئے تو بیٹھے نہیں، پہلے فرمایا ثم قال این تحب ان اصلی من بیتک، آپ کہاں پسند کریں گے کہ میں آپ کے لیے نماز پڑھوں آپ کے گھر میں. قال فاشرت الی ناحیۃ، میں نے ایک گوشے کی طرف اشارہ کر دیا، من البیت، اپنے گھر کے. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے تکبیر کہی، یعنی نماز شروع کی. فقمنا فصففنا، ہم کھڑے ہو گئے اور ہم سب نے صفیں بنا لی. فصلی رکعتین ثم سلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی اور پھر سلام پھیر دیا. تو 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائیں، اور یہ نفل نماز تھی. اور اس نماز کا وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب سورج کچھ اوپر اٹھ گیا تھا، یعنی زوال کا وقت سورج کا جو شروع ہوتا ہے ظہر سے پہلے، نصف النہار کا وقت، اس سے کچھ پہلے کا وقت تھا، چاشت یا اس کے بعد کا وقت ہوگا، اور اس وقت میں نفل ظاہر پڑھے جا سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھائی. اب یہاں پتہ چلتا ہے کہ نفل نماز کی بھی جماعت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اذان نہیں ہوگی، اقامت نہیں ہوگی، ویسے ہی اس کی نماز جو ہے نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے جماعت کے ساتھ. قال وحسبناه على خزيرة صنعناها له، پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا. حضرت اتبان فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو روک لیا کھانے کے لیے جو ہم نے خاص طور پہ آپ کے لیے بنایا تھا. خزیرہ انہوں نے بنایا تھا، اور خزیرہ یہ حلیم کی طرح کا ایک کھانا ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں حلیم بنتا ہے. گوشت کو خوب پکاتے ہیں، پھر اس کو پراٹھا ڈالتے ہیں، پھر اور چیزیں ڈالتے ہیں، اور اس کو اس طرح سے پکاتے ہیں کہ ملیدہ سا ایک بن جاتا ہے. تو وہ پسندیدہ کھانا تھا ان دنوں مدینہ کے لوگوں کا اور عرب کے لوگوں کا. تو وہ کھانا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانے ہیں. فصاب فی البیت رجال من اہل الدار ذو عدد فاجتمعوا، کہتے ہیں کہ گھر میں محلے کے بھی بہت سے لوگ جمع ہو گئے،
اور کافی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے. فقال قائل منہم، ان میں سے ایک شخص نے کہا این مالک بن دخیشن، کہ مالک بن دخیشن یا او ابن دخشن، دو نام لیے گئے ہیں کہ مالک ابن دخیشن یا ابن دخشن، ان دونوں میں سے کوئی ایک نام تھا کہ وہ کہاں ہے. فقال بعضهم، تو ان میں سے ایک نے کہا ذالک منافق لا يحب اللہ ورسولہ، تو دوسرے شخص نے کہا وہ تو منافق ہے، انہیں اگر پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور پھر بھی نہیں آئے تو وہ تو اللہ اور رسول سے محبت نہیں کرتے. تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقل ذالک، ایسے نہ کہو. الا تراہ قد قال لا الہ الا اللہ یرید بذالک وجہ اللہ، کہ تم دیکھتے نہیں ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس سے وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ جو شخص کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے اور اس کلمے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے تو وہ توحید اور رسالت کا قائل ہے، تو وہ منافق کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مالک بن دخشن کی صفائی پیش کی کہ اگر وہ یہاں سے غائب ہیں تو اس کی کوئی اور وجہ ہوگی، ہو سکتا ہے انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ ہم یہاں تشریف لائے ہیں، یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. اور یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ جو مالک بن دخشن تھے یہ اصحاب بدر میں سے تھے، اور مسجد زرار جب بنی تھی تو جن دو اصحاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد زرار گرانے کے لیے بھیجا تھا ان میں ایک یہی صحابی تھے مالک بن دخشن، اور ایک اور دوسرے صحابی تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پہ پورا اعتماد تھا اور انہیں پتا تھا کہ یہ صحابی ہیں، یہ منافق نہیں ہے. بہرحال اصول ہمیں یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی غائب بھائی کے بارے میں بدگمانی کرے یا اس کی غیبت کرے تو جو باقی ساتھی ہیں انہیں اس کی صفائی پیش کرنی چاہیے، غیبت کو سننا نہیں چاہیے اور اس کی بات کو ایسے ہی تسلیم نہیں کرنا چاہیے. غیبت کے بارے میں اصول میں یہ بتا گیا نا کہ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے کسی کی غیبت کرتا ہے اور ہم اس کا دفاع کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمارا دفاع کسی ایسے موقع پہ کرے گا جب ہمیں اس کی ضرورت ہوگی. تو مطلب یہ ہے کہ غیبت نہ سنی جائے، اور اگر کی جائے تو اس پہ فوراً یقین نہ کیا جائے، حسن ظن رکھا جائے، اور جو شخص ہے جس کے بارے میں غیبت کی گئی ہے اس کی صفائی پیش کی جائے. اور خاص طور پہ علماء دین اور دین کا کام کرنے والے جو ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خام خواہ اس طرح کی باتوں پہ اعتبار نہ کریں، اپنے ساتھیوں پہ اعتماد کریں اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں حسن ظن رکھیں. تو اس شخص نے یہ بات سن کے کہا قال اللہ ورسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول اس بات کو جانتے ہیں. اور ساتھ ہی بھی کہنے لگا فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، کہ ہم ان کی توجہ اور ان کی خیر خواہی جو ہے وہ منافقین کے ساتھ دیکھتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، کہ جس شخص نے سچے دل سے کہا لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ آتش دوزخ جو ہے اس کو حرام کر دیا ہے، اور اگر وہ اس کلمے سے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کو جو علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل دوزخ میں داخل نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اصل مفہوم کیا ہے، لیکن علماء نے جو اس کی تشریح میں لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے جو گناہ ہوں اس کے مطابق کوئی تھوڑی بہت سزا پا کے وہ جنت میں داخل ہو جائے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو بالکل معاف کر دے اور دوزخ کی آگ اس پہ حرام کر دے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. لیکن اگر کسی نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے تو وہ ہمیشہ دوزخ کے اندر نہیں رہے گا. تو اس حدیث میں یعنی بہت سارے مسائل ہمیں پتہ چلے، اور آخر میں ابن شہاب جو ہیں وہ یہ بھی فرماتے ہیں قال ابن شہاب سألت حسین بن محمد الانصاری، کہ میں نے حسین بن محمد الانصاری سے یہ پوچھا، وہ احد بنی سالم، وہ بنی سالم میں سے تھے، وہ من سراتہم، اور ان کے سرکردہ لوگوں میں سے تھے، عن حدیث محمود بن ربی فصدقہ بذالک. تو میں نے ان سے پوچھا کہ محمود بن ربی نے جو یہ حدیث بیان کی ہے کیا یہ صحیح ہے؟ تو انہوں نے اس کی
تصدیق کی. مطلب یہ کہ حدیث جو ہم تک پہنچتی ہیں وہ کتنے ذرائع سے تصدیق ہونے کے بعد پہنچتی ہیں. حدیث جو ہم تک پہنچتی ہیں بہت چھان پھٹک کے بعد پہنچتی ہیں، لہٰذا حدیث کا علم بالکل درست ہے جو ہم تک پہنچے. تو اس حدیث سے بہت سارے مسائل ہمیں معلوم ہوتے ہیں. چند ایک کو ہم دیکھتے ہیں. مثلا یہ پتہ چلا کہ کمزور نظر والے اور نابینا افراد بھی امامت کرا سکتے ہیں، اور بارش، اندھیرے اور جان و مال کا خوف اگر کوئی اس طرح کی یعنی سچویشن ہو تو اس میں نماز گھر کے اندر بھی پڑھی جا سکتی ہے، جماعت چھوڑی بھی جا سکتی ہے. اور نماز کے لیے گھر میں کسی جگہ کا تعین کیا جا سکتا ہے. گھر کے اندر باجماعت نماز ادا کرنا بوقت مجبوری جائز ہے. نوافل کی امامت بھی اور جماعت بھی کی جا سکتی ہے. اور سربراہ مملکت یا حاکم وقت یا علماء دین خود چل کے اگر اپنے شاگردوں اور اپنی رعایا کے گھر جائیں تو یہ پسندیدہ بات ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بلند تر مرتبے اور بڑی شان کے باوجود بھی ایک نابینا صحابی کی دعوت پہ گئے، ان کے گھر گئے، ان کو عزت بخشی اور ان کے گھر سے نماز بھی پڑھی اور ان کے گھر سے کھانا بھی کھایا. اور پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پہ نماز پڑھی حصول برکت کے لیے، حضرت جو تھے اتبان، انہوں نے اس کو اپنے لیے نماز کی جگہ بنا لیا. تو اسی طرح سے صلحاء اور اولیاء کے نماز پڑھنے کی جگہ کو حصول برکت کے لیے وہاں پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. مطلب گھر کے اندر کوئی جگہ بنائی ایسی جا سکتی ہے. اور کوئی شخص اگر کسی کو برکت کے لیے کسی مقام پہ بلائے، اپنے گھر بلائے، تو اس دعوت کو قبول کر لینا چاہیے، بشرطے کہ جس کو بلایا جا رہا ہے اس کو تکبر کا خطرہ نہ ہو. ایسا نہیں کہ جس کو بلایا وہ کسی تکبر میں مبتلا ہو جائے کہ میں تجھے بڑی چیز ہوں، ایسی بات کا خطرہ ہو تو پھر نہ جائیں. لیکن اگر کوئی بلائے کسی عالم دین کو تو اس کو چلا جانا چاہیے. اور پھر اگر کوئی گھر آ گیا ہے تو اچھے کھانے وغیرہ سے اس کی تواضع بھی کرنی چاہیے. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ اگر کوئی کسی کے سامنے کسی کی غیبت کرے یا کسی کو فاسق یا منافق کہہ دے تو اس کو مثبت رویہ اپنانے کی تلقین کرنی چاہیے اور آسان انداز میں اس شخص کی صفائی پیش کرنی چاہیے. اور اہل محلہ کو بھی اگر پتہ چلے کہ محلے میں کوئی نیک شخص آیا ہے، کوئی عالم دین آیا ہے، تو اس کی صحبت سے انہیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کے پاس جانا چاہیے. اور ایک بڑی پیاری بات پتہ چلی کہ جس شخص کا خاتمہ توحید پر ہوگا وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا، بلکہ اسے دوزخ سے یا تو اللہ تعالیٰ اس کو حرام کر دے گا دوزخ کی آگ کو اس کے اوپر، یا پھر تھوڑی بہت سزا کے بعد اس کو نکال لیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.